پاکستان گزشتہ چند دہائیوں میں تیزی سے گرم ہونے والے ممالک میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ گرمی کی شدت، ہیٹ ویوز کی تعداد، بارشوں کے غیر متوقع پیٹرن، گلیشیئرز میلٹنگ اور پانی کے مسائل اب آئسولیٹڈ واقعات نہیں رہے بلکہ ایک بہت بڑے کلائمیٹ شفٹ کا حصہ بن چکے ہیں۔ 2026 کے حوالے سے میٹرولوجسٹ اور کلائمیٹ ریسرچرز مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں ابو نارمل ٹیمپریچر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ گلوبل وارمنگ کے ساتھ ساتھ ایل نینو پیٹرن کو بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہیٹ ویوز اصل میں کیا ہوتا ہے، ایل نینو ایفیکٹ کس طرح کام کرتا ہے اور یہ پاکستان کو کیسے متاثر کرے گا۔ ہیٹ ویو کے دوران دن کا درجہ حرارت غیر معمولی حد تک بڑھ جاتا ہے اور رات کو بھی ٹیمپریچر کم نہیں ہوتا۔ پاکستان میں ہیٹ ویو زیادہ تر مئی، جون اور جولائی میں دیکھی جاتی ہے، خاص طور پر سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں۔ جیکو آباد، سبی، لاڑکانہ، بھاولپور اور ملتان جیسے علاقے دنیا کے گرم ترین انہیبٹڈ علاقوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کو ایک اور سائنٹیفک فنومینا کے بارے میں بتاتے ہیں جسے ویٹ بلب ٹیمپریچر کہا جاتا ہے۔ کلائمیٹ سائنٹسٹ اب صرف نارمل ٹیمپریچر نہیں بلکہ ویٹ بلب ٹیمپریچر پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ یہ ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی دونوں کو کمبائن کر کے انسانی سروائیول لمٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ویٹ بلب ٹیمپریچر تقریباً 35 ڈگری سیلسیس پہنچ جائے تو انسانی جسم سویٹنگ کے باوجود خود کو کول نہیں رکھ پاتا۔ ماہرین کے مطابق ساؤتھ ایشیا مستقبل میں ایسی ڈینجرس ویٹ ہیٹ کنڈیشنز کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان کے کچھ علاقے خصوصاً سندھ اس خطرے کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایل نینو ایفیکٹ اصل میں کیا ہے اور یہ کس طرح سے دنیا بھر کے موسموں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ایل نینو دراصل پیسیفک اوشن بیرالکائل میں ہونے والی ایک غیر معمولی موسمی تبدیلی کا نام ہے۔ عام حالات میں پیسیفک اوشن کے اوپر ٹریڈ ونڈز یعنی مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوائیں گرم پانی کو ایشیا اور آسٹریلیا کی طرف دھکیلتی رہتی۔ اسی وجہ سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور ساؤتھ ایشیا میں بارشیں اور مونسون مضبوط رہتے، لیکن ہر چند سال بعد یہ نظام کمزور پڑنے لگتا، ہوائیں سست ہو جاتی ہیں اور گرم پانی واپس پیسیفک اوشن کے وسط اور مشرقی حصے کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی فنومینن کو ایل نینو کہا جاتا ہے۔ جب پیسیفک اوشن کا پانی معمول سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو ایٹماسفیئر یعنی فضائی نظام بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جیٹ سٹریمز کا راستہ بدل جاتا ہے، مونسون سسٹمز متاثر ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں خشک سالی آتی ہے، کہیں شدید بارشیں اور فلڈز ہو جاتے ہیں اور کہیں ممالک میں ایکسٹریم ہیٹ ویوز پیدا ہوتی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیسیفک اوشن تو پاکستان سے ہزاروں کلومیٹر دور، پھر یہ پاکستان کے موسم کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ اصل میں دنیا کا کلائمیٹ سسٹم ایک انٹر کنیکٹڈ نیٹ ورک ہے۔ پیسیفک اوشن زمین کے کلائمیٹ انجن کے طور پر کام کرتا ہے۔ جب وہاں ٹیمپریچر بدلتا ہے تو ایٹماسفیرک سرکولیشن پوری دنیا میں متاثر ہوتی ہے۔ ایل نینو کے دوران مونسون بارشیں کم ہو سکتی ہیں، ٹیمپریچر زیادہ بڑھ سکتا ہے اور خشک سالی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں تاریخ کے مشہور ایل نینو ایونٹس کے بارے میں۔ 97-98 کا ایل نینو تاریخ کے طاقتور ترین ایل نینو ایونٹس میں شمار ہوتا ہے۔ اس دوران دنیا بھر میں ڈراٹس، فارسٹ فائرز، فلڈز دیکھنے کو ملے۔ ریکارڈ ٹیمپریچر دیکھے گئے اور اس پیریڈ میں گلوبل ایوریج ٹیمپریچر نے بھی نئے ریکارڈز بنائے۔ 2015-16 کا ایل نینو بھی انتہائی طاقتور تھا۔ اس دوران پاکستان اور بھارت میں شدید گرمی دیکھی گئی، مونسون پیٹرنز متاثر ہوئے اور کراچی کی ڈیڈلی ہیٹ ویو نے ہزاروں زندگیاں متاثر